جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں بیان کیا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے اس کی جو بیس ہے وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ٹھیک ہے, جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. سبحان اللہ. کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ٹھیک ہے. اب طاق راتیں وہ کون سی ہیں؟ 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 راتیں جو ہیں ان میں بیان کیا گیا کہ اس میں اس کو تلاش کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک رات کو فکس کیوں نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس رات کی تلاش میں ان راتوں کو زندہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں, مناجات کریں, ریاضات کریں, تلاوت قرآن کریں. اور اس کی بھی ہمیں جو سنت ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے کہ جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا اس رات کا, تو آپ علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ پورا رمضان جو ہے وہ اعتکاف کرتے تھے ٹھیک ہے, جسٹ اس رات کی تلاش کے لیے. اور جب آپ کو علم دے دیا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے تو آپ علیہ السلام کا پھر معمول رہا کہ عمر بھر آپ نے جو آخری عشرہ میں اعتکاف کیا, الا جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا, ادروائز جتنی بھی عمر مبارک ہے اس میں آخری عشرہ میں اعتکاف کیا. تو اس کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ اس رات کو پا لیا جائے. اب اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں, جو معصوم عن الخطا ہیں, وہ اس رات کے لیے اتنے بیتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں, تو کیا ایک امتی کو حق نہیں بنتا جو پورا سال گناہوں میں لت پت رہتا ہے اور جس کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رات ایسی دی ہوئی ہے جو 1000 سال سے بہتر رات ہے, وہ اس سال عبادت کرے اور 1000 سالوں کی نیکیاں اپنے کھاتے میں ڈالے. اب رہا اس کی علامات کے حوالے سے, تو اس کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ بڑی صاف شفاف اور پرسکون ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رات نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے, یعنی معتدل ہوتی ہے. اور اس رات کسی بھی ستارے کو شیطان کے پیچھے نہیں بھگایا جاتا اس کو مارنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو شیطان اگر آسمان کی طرف بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارے ان کو مارے جاتے ہیں تاکہ وہ اوپر نہ جا سکے, لیکن اس رات یہ عمل بھی نہیں کیا جاتا. اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس رات کے اگلے دن جو آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ آفتاب بھی بڑا ہی پرسکون ہوتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس آفتاب کے ساتھ شیطان طلوع نہیں ہوتا. ویسے ہر روز جو آفتاب طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی طلوع ہوتا ہے, لیکن اس رات کے آفتاب کی یعنی اس کے جو اگلے دن ہوتا ہے آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس دن میں اس آفتاب کے ساتھ شیطان طلوع نہیں ہوتا. اور رہا دوسرا یہ عمل کہ جو اس میں اکابرین ہیں یا سلف صالحین ہیں ان کا کیا معمول رہا ہے اس رات کے حوالے سے, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی 20 راتیں اپنے معمول کے ساتھ گزارتے تھے. ٹھیک ہے. معمول کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو وہ عبادت میں بہت زیادہ تگ و دو کرتے تھے, محنت کرتے تھے, مشقت کرتے تھے تاکہ اس رات کو پا سکیں. اسی طرح علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب التبصرہ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین اس رات کا بڑا احترام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں خصوصی جو ہے وہ عبادت کے لیے, ریاضت کے لیے خود کو تیار کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری, ٹھیک ہے, ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جبہ تھا جو 1000 درہم کا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ جبہ صرف اس رات کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جس رات کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ لیلۃ القدر ہے, اس رات وہ جبہ زیب تن کرتے تھے. اسی طرح مشہور تابعین ہیں, حضرت ثابت البنانی ہیں, حضرت حمید الطویل ہیں, تو وہ اس رات غسل کرتے, خود کو خوشبو لگاتے, نیا لباس زیب تن کرتے, اور جس مسجد میں انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی اس کو بھی معطر کر دیتے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس رات کو باقی راتوں کی نسبت اس طرح منائیں کہ پتہ چلے کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور قدر والی رات ہے جو ہم